اللہ کا ذکر کرے، ایسا ذکر کرو کہ زبان نہ بولے، دل کی دھڑکن بولے۔ معلوم ہے نا پیران پیر غوث پاک، بولو نا پیران پیر غوث پاک، عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی جب ذکر کرتے تھے نا پورا مجمع بغداد میں جھوم کے ذکر کرتا تھا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے کب تک زبان سے ذکر کرو گے؟ کاش کہ میرے اندر طاقت ہوتی تو میں بتاتا، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں میرے بدن کا ہر ٹکڑا اللہ 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 کی صدا بلند کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو ہم بھی ذکر کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ پہلے ذکر کے کتنے انعامات سننا ہے؟ ہر انعام پہ بولو گے سبحان اللہ، ارے بولو گے نا؟ نہیں بلند آواز سے بولو گے نا؟ سبحان اللہ۔ شروع کریں۔ سب سے پہلا انعام ہم ذکر کریں گے، ہم کو کیا ملے گا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ، آواز سے ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ 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 اللہ، زمین پر اللہ 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 اللہ، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پہ اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمانوں کے تمام فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ پہلا انعام ہم ذکر کریں گے، آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے نا انشاءاللہ۔ چلو دوسرا انعام، ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی ذکر کرتا جا، اللہ اللہ کرتا جا، اللہ اللہ کرتا جا، ہمارے نبی نے فرمایا تو اللہ اللہ کرتا جائے گا، تیرے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی رحمت نچھاور ہوتی جائے گی۔ آج ہم جھاپا بازار والے اللہ کی رحمت میں ڈوبیں گے انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ، اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا فائنل ہو گیا، اللہ کی رحمت میں ہم ڈوبیں گے، بولو انشاءاللہ۔ یہ کتنے انعامات ہو گئے؟ 2۔ تیسرا انعام ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ 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 کرتا جا، تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ میرے پیارو، جب بھی ٹینشن آوے نا تو آدمی کبھی گھر میں ٹی وی کھولتا نا، اس سے ٹینشن دور نہیں ہوتا، ارے کبھی باہر جاتا توے پہ جاتا، اس سے بھی ٹینشن دور نہیں ہوتا۔ ٹینشن دور ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، کسی گھر کے کونے میں بیٹھ جا یا مسجد کے کونے میں بیٹھ جا یا بازار کے کونے میں بیٹھ جا اور گردن جھکا کے اللہ 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 کر لے، چند بار اللہ اللہ کرے گا، اللہ دل کے اندر وہ چین سکون دے گا، اللہ کی قسم جو مالداروں کو اپنے گھروں میں بھی چین سکون نصیب نہیں ملتا ہوگا۔ سب پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ اللہ کریں گے۔ کتنے انعامات ہو گئے؟ آخری انعام کے لیے سب تیار ہو جاؤ بھائی، آخری انعام اتنا بڑا ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی انعام نہیں، خود اللہ فرماتے۔ بولو کون فرماتے؟ آواز سے بولو کون فرماتے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کون کہتے ہیں؟ ہاں پڑھو، اللہ کیا کہتے ہیں آپ کو بھی یاد ہے، پڑھو۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2، بولو پارہ نمبر 2 رکوع نمبر، ہاں اللہ نے فرمایا فَذْكُرُونِي اذکرکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں پھر پڑھ رہا ہوں، ذرا سبحان اللہ بول دینا۔ فَذْكُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، چوتھا انعام ہے سب سے بڑا انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے میرا گنہگار بندہ، اللہ فرماتا میرے گنہگار بندے آج زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تیرا نام لینے والا۔ میں اپنی زبان میں کہتا جھاپا بازار والو، آج جھاپا بازار میں اللہ کا نام لے لو، اللہ آسمانوں پر ہمارا نام لے گا، ہم انسانوں کے بیچ میں اللہ کا نام لیں گے، اللہ فرشتوں کے بیچ میں ہمارا نام لے گا، ہم گنہگاروں کے بیچ میں اللہ اللہ کریں گے، وہ اللہ معصوموں کے بیچ میں ہمارا نام لے گا۔ ارے ہم اللہ اللہ اپنی طاقت کے مطابق کریں گے، اللہ کہتا تو تیری طاقت کے مطابق ذکر کر لے، میں اپنی قدرت کے مطابق تیرا نام لیتا رہوں گا۔ ہماری طاقت ختم ہوگی، اللہ کی قدرت کبھی ختم
چلو اب 4 انعامات ہم کو مل گئے ہیں. اب کون کون تیار ہے میرے ساتھ ذکر کرنے؟ لیکن میں ذکر اس طرح کراؤں گا، میں شاہ طاء بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ پڑھوں گا جس کا آخری کلمہ ہوگا اللہ. بولو آخری کلمہ ہوگا. آواز نہیں آ رہی ہے. آخری کلمہ ہوگا، آپ سب کی زبان پر بھی ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ہم ذکر کی لے کو شروع کریں گے انشاءاللہ. بھائی سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ شروع کریں. الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیہ هو اللہ الفرد المتفرد بالفردانیہ هو اللہ العزیز المتعزز بالعزہ هو اللہ القدیر المقتدر بالقدرة هو اللہ الاول هو اللہ والآخر هو اللہ والظاہر هو اللہ والباطن هو اللہ. ساتھ میں بولے نا. والباطن هو اللہ قبل كل شيء هو اللہ وبعد كل شيء هو اللہ الخالق لجميع المخلوقات هو اللہ الرازق لجميع المرزوقات هو اللہ. پورا مجمع ساتھ میں اللہ 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 لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیاروں، آج سب لوگ اس کے لیے بےتاب ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں. میرے دوستو، اللہ کی قسم پہلے بھی بہت لوگ شہید ہوئے، بعد میں بھی بہت لوگ شہید ہوئے، اور نہ جانے اللہ کن کن کو شہادت کا مرتبہ عطا کرے گا. لیکن اتنی بات بتا دوں، شہید زندہ ہوتا ہے. پورا مجمع ساتھ دے گا. شہید مرتا نہیں. بولو شہید مرتا نہیں. آپ کو تعجب ہوگا، شہید ایسا زندہ ہوتا ہے، چاہے کسی بھی زمانے میں شہید ہوا ہوگا، پہلے زمانے میں، حال کے زمانے میں یا آئندہ کے زمانے میں شہید ہوگا، مگر شہید زندہ ہوتا ہے. اور ایسا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، جنت کا دسترخوان اس کی قبر میں بچھا دیا جاتا ہے. ارے بولو نا، شہید زندہ ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، جنت کا دسترخوان اس کی قبر میں. لیکن سوال یہ ہے کہ شہید پہلے بھی ہوئے اور شہید بعد میں بھی ہوئے. سب سے بڑا شہید کون؟ سب سے اونچا شہید کون؟ سب سے اعلیٰ شہید کون؟ سب سے اعظم شہید کون؟ تو میرے دوستو، اللہ کی قسم کھا کر کہنا پڑے گا، شہیدوں میں سب سے پہلا مرتبہ، پہلا مقام، پہلا منقبت اور پہلا درجہ اور پہلی رفعت اگر ہمارے نبی نے دی ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیں گے. بولو شہید نمبر 1 حضرت حمزہ. یہ یاد رکھنا، شہید نمبر 1 حضرت حمزہ. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک شہید ہوں گے، مگر میرا حمزہ سید الشہداء،
سارے شہیدوں کا سردار اگر محمد نے بتایا ہے تو حضرت حمزہ کو بتایا ہے. اب میں حضرت حمزہ پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سب سنیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ حضرت حمزہ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ کعبے کے پاس, ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں. ارے بولو نا, ہمارے نبی کعبے کے پاس, مکہ میں بہت پہلے کی بات ہے, کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے. وہاں سے ابو جہل گزر رہا ہے. بولو کون گزرتا ہے؟ ابو جہل. اور اس کے ہاتھ میں کوئی لوہا ہے, کوئی بہت بڑا لوہا یا برچھا ہے. اس نے دیکھا, کہا او کون سجدے میں کون ہے؟ سب نے کہا یہ محمد ہے, محمد ہے. تو ابو جہل تو بگڑا ہوا تھا, تل ملایا ہوا تھا, غصے میں تھا. ہمارے نبی سجدے سے سر اٹھا رہے تھے اور ابو جہل آیا اور وہ جو لوہے کا برچھا تھا نا, اتنا زور سے ہمارے نبی کے سر پر مارا کہ ہمارے نبی کے پیشانی مبارک پر اتنا بڑا زخم آیا کہ خون مبارک بہنا شروع ہو گیا. اب صحابہ جمع ہو گئے. بولو صحابہ جمع ہو گئے. کسی طرح ہمارے نبی کو حفاظت میں لیا اور سارے صحابہ لے کر ہمارے نبی کو گھر کی طرف جانے لگے. ارے وہ بیٹی فاطمہ نے بھی دیکھا میرے ابا کو کتنا زور سے مارا, میرے ابا کا سر مبارک لہو لہان ہو گیا. خیر ہمارے نبی کو گھر کی طرف لے گئے. ہمارے نبی تو گھر پر پہنچے, مرہم پٹی ہو رہی ہے. بولو سر مبارک کی مرہم. وہاں سے حضرت حمزہ شکار کر کے آ رہے ہیں. کون شکار کر کے آ رہے ہیں؟ حضرت حمزہ. ایمان قبول نہیں کیا ہے. بولو ابھی ایمان قبول, وہ تو شکار کر کے آ رہے. شکار کر کے جیسے مکہ میں انٹر ہوئے تو ان کی جو کام کرنے والی باندی تھی, ان کی جو لونڈی تھی باندی, وہ دوڑتے دوڑتے آئی. کہا آپ کے بھتیجے محمد کو مارا. بولو نا چچا حمزہ نے ایمان قبول نہیں کیا تھا. گھوڑے سے اترے, کون مارا, کون محمد کو کون مارا؟ وہ بیچاری وہ کام کرنے والی باندی کہتی, وہ تو کعبے کے پاس تھے, کسی کو کچھ بولے بھی نہیں تھے, کسی کو کچھ گالی بھی نہیں دی تھی, کسی کو ڈانٹا بھی نہیں تھا. وہ تو اپنی نماز پڑھ رہے تھے, اپنے اللہ کو بلا رہے تھے. اور یہ ابو جہل آیا, اتنا بڑا لوہا لے کر آیا, اس نے محمد کے سر پر ایسا مارا پورا لہو لہان ہو گیا اور پورا خون زمین پر بہنے لگا. وہ تو اچھا ہوا کچھ لوگ لے کر گھر میں گئے, معلوم نہیں گھر میں کیا حال ہوگا, لیکن بہت زور کا ابو جہل نے مارا. حمزہ تھے. بولو حمزہ. میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے پر کسی نے ہاتھ اٹھایا. حالانکہ ایمان قبول, بولو نا ایمان قبول. گھوڑے پر بیٹھے, گھوڑے کے رخ کو موڑا اور دوڑے گھوڑے کو دوڑایا, ٹپا ٹپ گھوڑے کو دوڑایا, سیدھے ابو جہل کے گھر پہ گئے. بولو حضرت حمزہ ابو جہل کے گھر پہ گئے اور پوچھا کہاں ہے, تو پتا چلا کہ گھر میں نہیں ہے, باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھے. ارے حضرت حمزہ وہاں گئے, ہاتھ میں لوہے کا بھالا تھا, گئے. وہ ابو جہل لوگوں سے باتیں کر رہا تھا. حمزہ گئے اور جا کر سر کے اوپر ایسا زور کا بھالا مارا کہ سر پھٹا اور خون نکلنے لگا. اور حمزہ نے کہا ابو جہل تو نے محمد کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے, آئندہ اٹھائے گا مکے میں جینے نہیں دوں گا, مکے میں جینے نہیں دوں گا. بس یہ ہوا تو ہو گیا نا, سر کا بدلہ سر ہو گیا. حضرت حمزہ واپس گھوڑے پر بیٹھے اور سیدھے ہمارے نبی پاک, بولو محمد رسول اللہ. حضرت حمزہ نے ایمان قبول نہیں کیا, لیکن وہ رعب اور دبدبہ تھا. اللہ نے حمزہ کو رعب عطا فرمایا تھا, وہ دبدبہ تھا, وہ وقار تھا, وہ طبیعت میں سنجیدگی اور سکون تھا. حضرت حمزہ گھوڑے پر آئے, سیدھے نبی کے دروازے پر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے سب لوگوں نے, صحابہ بیٹھے تھے, ہمارے نبی کے سر پر وہ پٹا رکھا تھا, مرہم پٹی ہوئی تھی. صحابہ, ہمارے نبی نے کہا دیکھو دروازے پر کون آیا. صحابہ نے کہا من بالباب. تو باہر سے آواز آئی حمزہ. سارے صحابہ اندر دوڑتے ہوئے آئے. اللہ کے رسول حمزہ ہے اور ان کی تلوار لے کر آئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو, آنے دو ان کو, آنے دو. جیسے دروازہ کھلا, حضرت حمزہ گھوڑے سے اترے, تلوار کو زمین پہ رکھا اور دوڑتے دوڑتے سیدھے ہمارے نبی کے پاس بیٹھ گئے. اور کیا کہا, محمد ناراض نہیں ہونے کا. حضرت حمزہ کہتے محمد ناراض نہیں ہونے کا, بدلہ لے کر آیا, بدلہ لے کر آیا, انتقام لے کر آیا. وہ ابو جہل نے تمہیں کعبے کے پاس سر پہ مارا نا, یہ سر پہ پٹا باندھنا پڑا نا. ارے حمزہ نے کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, میں بھی گیا, میں نے اس کے سر پر اتنا زور کا بھالا مارا ہے جیسے تمہارے سر پہ پٹا ہے, اس کے سر پہ بھی پٹا. اگر تمہارا لہو بہا ہے اس کا بھی لہو بہا ہے. اور میں اوپن چیلنج کر کے آیا, آئندہ محمد کو مارے گا, میں اس کو مکہ میں رہنے. سارے صحابہ بیٹھے, ہمارے نبی ایسے ہی بیٹھے, آنکھوں میں آنسو. حمزہ نے اتنے زور میں بیان کیا کہ میں تو مار کر آیا. ہمارے نبی نے چہرے انور کو اٹھایا, پھر جھکا دیا, آنکھوں میں. تو حمزہ نے کہا محمد آپ کو خوشی نہیں ہوئی,
آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ارے میں حمزہ تمہارا چچا زندہ ہے، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اگر اس نے تمہارا سر پھوڑا تو میں نے بھی سر پھوڑا ہے، اگر وہ تمہیں قتل کرے گا تو میں بھی قتل کروں گا، اگر وہ تمہیں گالی دے گا تو میں بھی گالی دوں گا، اگر وہ تمہیں دھکا مارے گا تو میں بھی دھکا ماروں گا۔ ہمارے نبی کو آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ہمارے نبی نے رونا شروع کیا اور کہا چچا نہیں خوشی ہوئی، کیوں مارا، کیوں میرا بدلہ لیا، کیوں میرا انتقام لیا؟ میں تو کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتا، میں تو کبھی کسی کو مارتا نہیں، میں تو کبھی کسی کو اس طرح دھکا نہیں دیتا، تم نے میرا انتقام کیوں لیا؟ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، کہا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول نے کہا میرے اللہ کی قسم آپ نے ابو جہل کو مارا، مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ خوشی تو اس وقت ہوگی میرے چچا حمزہ، خوشی اس وقت ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے، وہ میرے لیے خوشی ہے۔ آپ کسی کے سر کو پھوڑے یہ خوشی نہیں، کسی کو میرے واسطے دھکا مارو خوشی نہیں، کسی سے انتقام لو خوشی نہیں۔ میں دنیا میں لڑائی کے واسطے نہیں آیا، میں دنیا میں ریونج کے لیے نہیں آیا، نبی کہتے میں دنیا میں انتقام کے لیے نہیں آیا، میں صرف اس لیے آیا پوری دنیا میں امن چین سکون ہو جائے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ بولو نا کلمہ پڑھ کر۔ چچا آگے بڑھے، کالا ہاتھ بڑھا، ارے میرے پیارو اسی مجلس میں چچا حمزہ نے بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے پیارو اب یہ سارے شہیدوں کے سردار کیسے بنے؟ آپ کو معلوم ہے احد میدان، ارے بولو نا احد میدان، ارے جو لوگ عمرہ کرنے حج کرنے گئے ہوں گے احد پہاڑ کو دیکھا ہوگا، ہاں یا نہ؟ ارے بولو نا دیکھا ہوگا نا؟ 18 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، 18 کلومیٹر کا پہاڑ ہے۔ کون سا پہاڑ؟ احد پہاڑ۔ آپ کو معلوم ہے میدان احد گرم ہوا؟ ارے بولو نا میدان احد گرم ہوا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی، ہمارے نبی نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ، اللہ معاف کر دے گا، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں مجھے پوری بات نہیں بتانا، صرف اتنا بتانا حضرت حمزہ شہید ہوئے احد میدان میں۔ بولو حضرت حمزہ شہید ہوئے، لیکن میرے دوستوں کیسے شہید کیا گیا؟ کیسے شہید کیا گیا؟ آپ کے بدن مبارک کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، بدن مبارک کے بولو نا کتنے ٹکڑے کر دیے گئے؟ ارے یہاں تک کہ آپ کی سر کو پھاڑا گیا، کھوپڑی کو نکالا گیا، اس میں دارو پیا گیا۔ میرے دوستو آپ کے پاؤں کو الگ کر دیا گیا، ہاتھوں کو الگ کر دیا گیا، ارے میرے پیارو آپ کی انگلی مبارک کو الگ الگ کر دیا گیا، آپ کے کان کو کاٹا گیا، آپ کے ناک کو کاٹا گیا۔ حضرت حمزہ کے بدن مبارک کے 11 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ تو جب میدان ختم ہوا تو حضرت حمزہ کی بہن، نام یاد رکھو حضرت صفیہ، بولو کون؟ حضرت حمزہ کی بہن کون؟ حضرت صفیہ۔ اسے پتا چلا کہ میرے بھائی شہید ہو گئے، میرے بھائی حمزہ شہید ہو گئے۔ ارے بہن ہوتی نا بہن اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے۔ حضرت صفیہ مارے محبت کے میرے بھائی شہید ہو گئے، کفن کا کپڑا لے کے دوڑ رہی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، ہمارے نبی نے فرمایا صفیہ کہاں جا رہی ہو؟ صفیہ کہاں جا رہی ہو؟ صفیہ نے کہا میرے بھائی شہید ہو گئے، میں کفن کا کپڑا لے کے جا رہی ہوں۔ ہمارے نبی نے کہا صفیہ مت جانا، تم دیکھ نہیں پاؤ گی، تم دیکھ نہیں پاؤ گی۔ حمزہ کے بدن مبارک کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں، صفیہ مت جانا، تم مت جانا۔ صفیہ کہتی اللہ کے رسول میرے کو پرمیشن دے دو نا، اجازت دے دو نا، میں ہمت والی ہوں، میرے بھائی شہید ہوئے، میں ہمت والی ہوں۔ اللہ کے رسول نے پرمیشن دی، وہ بہن تھی۔ آج میں ساری بہنوں کو کہتا ہوں بھائیوں کا کتنا پیار ہوتا ہوگا، وہ بہن تھی صفیہ جو گئی تو دیکھا کہ حضرت حمزہ تو پہچان میں بھی نہیں آتے، لیکن حضرت حمزہ کی کچھ انگلیاں مل گئی۔ وہ بہن نے انگلیوں کو اٹھایا اور روتے روتے کہا بھائی یہ انگلی سے مجھے کتنا پیار کرتا تھا، کہ بھائی یہ انگلیاں میرے سر پہ پھیلا کرتا تھا، بھائی یہ انگلیوں سے مجھے پیار کیا کرتا تھا، میرا بھائی تو چلا گیا۔ صفیہ کی زبان مبارک سے نکلا میرا بھائی حمزہ تو چلا گیا، تیرے بدلے اللہ میرے کو بھی معاف کر دے، تیرے بدلے اللہ میرے کو بھی معاف کر دے۔ ہمارے نبی کے مبارک کان میں آواز آئی، ہمارے نبی نے فرمایا صفیہ یہ دعا مت مانگ، یہ دعا مانگ حمزہ کے بدلے اللہ میرے سب گنہگار امتیوں کو معاف کر دے، اللہ میرے سب گنہگار امتیوں کو معاف کر دے۔ اور ہمارے نبی نے کہا صفیہ تجھے معلوم نہیں قیامت تک شہید ہوں گے، مگر حمزہ کو اللہ نے سارے شہیدوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اب بات ختم نہیں ہوئی،
ابھی وقت آیا بھائی سارے بدن کے ٹکڑوں کو جمع کرو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حمزہ ہے یہاں دفن نہیں کروں گا. میں مدینہ جو بڑا قبرستان ہے بھائی مدینے میں بڑا قبرستان ہے جنت البقیع مسجد نبوی کے سامنے جس کو بقیع گھرقد بھی کہتے ہیں جنت البقیع بھی کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں وہاں دفن کروں گا. ارے وہ سارے ٹکڑوں کو حضرت حمزہ کے 11 بدن مبارک کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا. سننا حضرت حمزہ کے مبارک بدن کے 11 ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اسے کپڑے میں رکھا گیا. اس کے بعد میں کہا کہ اس کو وہاں پہ دفن کریں گے جنت البقیع میں دفن کریں گے. جیسے سنو حضرت حمزہ کے بدن کے 11 مبارک ٹکڑوں کو اٹھایا گیا آواز آئی حمزہ کو یہی دفن کرو. بولو آواز آئی حمزہ کو. ابھی بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی. بولو حمزہ کو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے کہ کون پکارتا حمزہ کو نہیں دفن کرو. پتا چلا کہ پہاڑ کے اندر سے آواز آ رہی ہے. نہیں بولو نا پتا چلا کس کے اندر سے آواز آ رہی ہے. نہیں سنو نا کہ کون سے پہاڑ احد پہاڑ کے اندر سے آواز آتی ہے حمزہ کو یہی دفن کرو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو پوچھا اے احد پہاڑ یہاں پہ حمزہ کو کیوں دفن کرنا ہے؟ احد پہاڑ کے اندر سے آواز آئی میرے پیارے نبی حمزہ کو یہی دفن کرو قیامت تک لوگ حمزہ کو دیکھنے آئیں گے ساتھ میں احد پہاڑ کا بھی دیدار نصیب ہو جائے گا. اس وقت ہمارے نبی نے احد پہاڑ میں کس سے محبت کی؟ بولو نا کس سے محبت کی؟ حضرت حمزہ سے محبت کی. کہا یہی دفن کرو. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں احد پہاڑ کے دامن میں دفن کر دو. اسی لیے آج آپ لوگ جب جاتے ہو عمرہ کرنے یا حج کرنے جب مدینہ جاتے ہیں تو سب لوگ احد پہاڑ پر جاتے ہیں. بولو جاتے ہیں. وہاں آپ کو 3 صحابہ کی قبریں ساتھ میں نظر آتی ہے. اس میں سب سے آگے حضرت حمزہ. بولو کون؟ حضرت حمزہ. ان کے بعد حضرت مصعب اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش. یہ 3 صحابہ کرام کی قبریں نظر آتی. اور آپ کو تعجب کی بات بتاؤ احد پہاڑ پہ جاؤ اور میرے جاتا بازار والوں مدینہ جاؤ احد پہاڑ پہ جاؤ. جب ہمارے نبی نے حضرت حمزہ کو وہاں دفن کیا ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا جبل احد يحبنا ونحبه وهذا جبل من جبال الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک لوگ سنو یہ احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور ہمارے نبی نے فرمایا قیامت آئے گی سارے پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں گے. ہمالیہ پہاڑ ہو یا کوئی بھی پہاڑ ہو قیامت کے جھٹکے میں سارے پہاڑ بولو کیا ہو جائے گا؟ پاؤڈر. ارے بولو نا کیا ہو جائے گا؟ قرآن میں لکھا. پڑھو نا میرے ساتھ میں. قرآن میں لکھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قیامت کا جھٹکا لگے گا پہاڑ کے ٹکڑے ہو جائیں گے پہاڑ ریزہ ہو جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت کا جھٹکا آئے گا سارے پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں گے مگر یہ احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا اس کی ایک اینٹ بھی ایک پتھر بھی نیچے نہیں گرے گا. اللہ پورے پہاڑ کو جنت میں اٹھا لے گا. یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. اس کی وجہ یہ کہ میرے چچا حمزہ سے محبت کرتا ہے. اے پہاڑ اگر تو ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں. اس لیے میرے پیاروں جاؤ نا مدینہ جاؤ احد پہاڑ پہ جاؤ. میرے کو تو بڑا افسوس ہوا. یہ جنید بھائی میرے ساتھ میں تھے. ہم لوگ مدینہ گئے پہاڑ کے پاس گئے. اللہ کی قسم پہاڑ کے پاس جاؤ اور یاد کرو کہ یہ دامن میں جو لوگ سوئے ہیں ان کا کتنا اونچا مقام ہے. حضرت حمزہ کے بارے میں نے آپ کو سنایا. ابھی وقت نہیں ورنہ حضرت حمزہ کے بازو میں حضرت مصعب کیوں آئے؟ وہاں 3 بڑی قبریں ہیں. حضرت حمزہ پہلے نمبر پر ہے. دوسرے نمبر پر حضرت مصعب وہاں کیوں دفن ہوئے؟ یہ مدینے میں کیوں دفن نہیں ہوئے؟ نمبر 3 حضرت عبداللہ بن جحش وہ وہاں دفن کیوں ہوئے باقی وہاں مدینے میں دفن کیوں نہیں ہوئے؟ اور احد پہاڑ کے دامن میں 70 صحابہ نے جان دی ہے. 70 صحابہ کرام نے جان دی ہے جس میں ایک جوان صحابی حضرت عمار بن زیاد. بولو حضرت عمار بن زیاد جن کے چہرے پر 80 تلوار کے زخم لگے تھے انہوں نے جان اس طرح دی ہے کہ نبی کی گود میں جا کے اپنا سر رکھا اور اعلان کر دیا جیا تھا نبی کی محبت میں مرا بھی تو نبی کی محبت میں. ہم لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں بھی موبائل سے فوٹو نکالتے بے شرم فوٹو نکالتے. عورت کھڑی ہو جاتی 2-3 مردوں کے ساتھ 2-3 عورتیں کسی کو کہتے یہاں فوٹو نکالو. میرے پیاروں جب یہ فوٹو نکلتا ہوگا
حمزہ تو زندہ ہے، حمزہ تو زندہ ہے، مصعب زندہ ہے، عبداللہ بن جہش زندہ ہے. کیا سوچتے ہوں گے جس کلمے کے واسطے ہم نے خون بہایا، جس کلمے کے واسطے حضرت حمزہ سوچتے ہوں گے میرے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت حمزہ سوچتے ہوں گے میری بہن نے میری انگلیوں کو پیار کیا تھا، آج یہ میرے نبی کے امتی جو بے نمازی ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، اور یہ جگہ کو بھی نہیں چھوڑا، یہ جگہ آ کر بھی اپنے پردے کو اتار دیا. عورتوں نے اپنا پردہ اتار دیا، مردوں نے یہاں فوٹو نکالے. یہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. اللہ کی قسم میرے پیاروں، احد پہاڑ کے پاس جب میں نے یہ منظر دیکھا نا تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ کیسے بولے کہ یہ مسلمان ہے. وہ حمزہ اندر روتے ہوں گے، وہ مصعب روتے ہوں گے، وہ عبداللہ بن جہش روتے ہوں گے، وہ حضرت عمار روتے ہوں گے. ارے میرے دوستوں، ہم لوگ مکہ جاتے، مدینہ جاتے، شاپنگ کے سوا ہم کو کچھ نظر نہیں آتا. کیوں شاپنگ کرتے؟ کون مکے میں جا کے یہ دیکھتا کہ ہماری ماں سمیہ کو کیسے مارا گیا تھا، ہماری ماں سمیہ کو کیسے مارا گیا تھا. میں نے کتنوں کو دیکھا مکہ میں نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں، وہاں جا کے بھی نماز نہیں، کائے کو نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتے وہاں جا کے. ارے میرے دوستوں، یہاں تو کم سے کم اپنا ایمان بچا لے. مکہ میں تو اپنا ایمان بچا لے، مدینے میں تو اپنا ایمان بچا لے. اپنے ایمان کو الوداع کہہ کو کہتا. ارے مسلمان وہ ہے جو جان مال کا سودا کرتا ہے، مگر اللہ کی قسم ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے. بولو نا ایمان کا سودا. اور سمیہ کو، اگر سمیہ آج میرے دوستوں میرا بھی بیٹا ہے، میری بھی ماں ہے، میرا بھی بیٹا ہے، میری بھی ماں ہے. ہم جاتے ہیں ماں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ماں روتی ہے تو ہم کو رونا آتا ہے. ماں کو کوئی انجیکشن دیتا ہے نا، میری ماں بیمار ہے، ڈاکٹر آ کے انجیکشن دیتا ہے نا، حقیقت میں میرے دوستوں چہرہ ہٹا دینا پڑتا ہے، کیونکہ بیٹا نہیں دیکھ سکتا کہ ماں کو کوئی ڈاکٹر انجیکشن مارے. حالانکہ وہ دشمنی میں نہیں مارتا، وہ محبت میں مارتا ہے. تو میرے دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب سمیہ کو جب زمین پہ لٹایا گیا، سمیہ کو زمین پہ لٹایا گیا، ان کے جوان بیٹے عمار کو درخت پہ لٹکایا گیا. بولو نا سمیہ کو، نہیں بولو سمیہ کو زمین پہ لٹایا گیا، جوان بیٹے عمار کو درخت پہ لٹکایا گیا. عمار کیا کہتے ہیں؟ عمار ایسے تھے، ایسے لٹکے ہوئے تھے درخت پہ، ایسے دیکھو ایسے لٹکے ہوئے تھے. سمیہ تپتی ہوئی زمین پر تھی، لیکن عمار کہتے ہیں میرے ہاتھ دکھتے تھے. ارے میرے بھائی کسی کے بھی ہاتھ کو ایسا رکھو تو ہاتھ دکھتے، لیکن عمار کہتے میں چہرے پہ مسکراہٹ لاتا تھا تاکہ میری ماں کو تکلیف نہ ہو. میری ماں میرے کو دیکھ کر روتی تھی، میں مسکراتا تھا کہ میری اماں میرے کو کوئی تکلیف نہیں. لیکن عمار کہتے ہیں کاش میرے دوستوں وہ بیٹے نے کیسا منظر دیکھا ہوگا. عمار کہتے میرے کو ایسا تھا تھوڑی دیر میں اتر جاؤں گا، میری ماں کو اٹھا لوں گا، میری ماں کو سینے سے لگا لوں گا. لیکن عمار کہتے میرے دونوں ہاتھوں کو باندھا گیا اور میری ماں سمیہ کے سامنے 2 اونٹ لائے گئے. بولو کتنے اونٹ لائے گئے؟ جو روبی تک بین البعیرین. حضرت عمار کہتے میرے کو دیکھتا رہ گیا. ایک اونٹ سے میری ماں کا ایک پاؤں باندھا گیا، دوسرے اونٹ سے دوسرا پاؤں باندھا گیا. ایک اونٹ کا چہرہ ادھر تھا، ایک اونٹ کا چہرہ ادھر تھا، اور پھر دونوں اونٹوں کو چلانا شروع کر دیا. عمار کہتے میری ماں کا پاؤں چیرنے لگا، میری ماں کا پاؤں چیرنے لگا، میری ماں کا پاؤں چیرنے لگا. آخر بیٹے تھے، اپنی گردن کو جھکا دیا. حضرت عمار کہتے اللہ کی قسم میں نے آنکھوں کو کھولا، میری ماں کے دونوں پاؤں الگ ہو گئے اور میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا جا رہا تھا. اب عمار کوئی بیٹا تھا نا، بیٹا وہ تو ماں تھی. ہم ماں کا آپریشن نہیں دیکھ سکتے، ماں کا انجیکشن نہیں دیکھ سکتے. وہ عمار نے کیسا دیکھا ہوگا، زور سے آواز دے دیا ماں، وہی کھڑے کھڑے آواز دے دیا ماں، میری ماں، او میری ماں. تو ماں سمیہ نے آخر میں آواز دی بیٹا 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 صبر کرنا، حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. میرے پیاروں، عورتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی شہید ہے تو حضرت سمیہ ہے. مردوں میں اگر سب سے بڑے کوئی شہید ہے تو بولو حضرت حمزہ ہے. لیکن آج میرے پیاروں، مکہ مدینہ کیا کرتے میرے دوستوں. میں نے کتنوں کو دیکھا کہ مکہ میں بھی نماز دوڑ کے پکڑنا پڑتا، تو پھر جاتا بازار اور مکے میں فرق کیا ہوا؟ مکے میں گئے کیوں ہیں؟ ارے مکے میں، ارے کوئی تو سوال پوچھے، مکے میں جاتا اس لیے کہ میرا اللہ مجھے مل جائے، مدینے میں جاتا اس لیے میرا محمد مجھے مل جائے. میرے دوستوں جب وہاں نہیں ملا تو یہاں کہاں سے ملیں گے؟ اس لیے